يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ تو ابھی جو آپ نے آیت سنی وہ سورہ البقرہ یعنی کہ دوسری سورہ کی 183ویں آیت تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں اور روزہ سے پرہیزگار بننے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ترجمے کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کو رکھنا ہی ہے جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ سے ڈر اور محبت پیدا ہو جائے۔ تو آئیے اس کے تفصیل کو ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن میں تقوی یعنی اللہ کا خوف اور اس کا دھیان رکھنا کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور مختلف آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اس آیت میں تقوی کو روزہ کے ساتھ جوڑا گیا۔ قرآن کی کئی آیات میں عبادات اور تقوی کو آپس میں جوڑا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ عبادت سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، مگر اس آیت میں خاص طور پر روزے کو ایک ذریعہ بتایا گیا جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہ حکم دے سکتے تھے کہ ہمارا دھیان رکھو، یا صرف روزے کا حکم دے سکتے تھے بغیر یہ بتائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمیں خود ہی وہ طریقہ سمجھاتا ہے جس سے ہمارا ذہن اور جسم اللہ کی یاد میں زیادہ مشغول ہو جائے، یعنی انوالو ہو جائے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ جانتا ہے سب سے بہترین طریقہ جس سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، وہ روزہ ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ کا مقصد کیا ہے تو ہمارا دل زیادہ خوشی سے اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جب کسی بات کا مقصد معلوم ہو جائے تو اسے ماننا، اس کے اوپر عمل کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو بھی تم میں شادی کو افورڈ کر سکتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظر کو نیچا رکھنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو شخص شادی نہ کر سکے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک ڈھال ہوگا۔ یہ حدیث بخاری 5066 اور مسلم 1400 سے لی گئی ہے۔ جب ہم روزہ میں خود پر قابو پاتے ہیں تو در حقیقت ہم خود کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ایک خاص تربیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دھیان رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آل عمران کی 200ویں آیت ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک خاص فارمولا سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، اور یہ تقوی پرہیزگاری ہمیں کامیابی دے گا۔ اگر ہم روزہ رکھتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں تو ہمارا روزہ زیادہ بامقصد اور مؤثر ہو جائے گا۔ ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیں کامیابی دینا چاہتا ہے، اور روزہ ایک ایسا تحفہ ہے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور اس دن ہم پرہیزگاروں کو بڑے عزت والے مہمانوں کی طرح اپنی بارگاہ میں جمع کریں گے۔ یہ سورہ مریم کی 50ویں آیت ہے۔ ایک بار ہم پھر سے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس دن ہم پرہیزگاروں کو بڑے عزت والے مہمانوں کی طرح اپنی بارگاہ میں جمع کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن عزت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آمین۔